السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ سامعین کرام حضرات گرامی قدر آپ بزرگوں نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن بنایا ہے۔ دیکھیں کہ رب کائنات سورہ مبارکہ ہے فاتر اور سورہ کی میں نے آیت پڑھے آپ کے سامنے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ پروردگار عالم خالق ارض و سما، قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو اکرم الاکرمین ہے، جو اجود الاجودین ہے، جو ابصر الناظرین ہے، جو اسمع السامعین ہے، جو جار المستجرین بھی ہے، اماد الخائفین بھی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کہہ رہا ہے لہم عذاب شدید، ان پر ہمارا سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، عمل صالحات، عمل صالح کیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ہم ایسے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے مغفرت یعنی بخشش بھی عطا کریں گے، واجر کبیر، اور انہیں ایک بڑے اجر سے نوازیں گے۔ یا علی، میرے سامنے سے قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ مبارکہ فاتر کی اس آیت میں پروردگار نے بڑا آسان سا پیغام دیا، لیکن بڑا دقیق ہے اس اعتبار سے قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں مختلف آیتیں نکلتی ہیں۔ جو کافر ہے اس پہ عذاب شدید، سخت عذاب۔ جو مومن بن کر اچھا عمل کرے لہم مغفرۃ، اس کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور اجر کبیر، اللہ کے پاس سے بڑا اجر ہے نا۔ پروردگار عالم نے سورہ فاتر میں یہ آیت بیان فرمائی۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کو پروردگار، دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی ربط نہیں ہے، یہاں اللہ نے یہ کہہ دیا، وہاں وہ کہہ دیا، یہاں یہ کہہ دیا، ہے نا۔ اب دیکھیں ذرا کہ پچھلی آیتوں کا ان آیتوں سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ تو اسی سورہ میں اللہ نے جہاں یہ بیان فرمایا کافروں پہ عذاب اور مومنوں کے لیے مغفرت، ہے نا، عذاب شدید کافروں کے لیے، مغفرت بخشش مومنوں کے لیے ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح بجا لائے۔ اس سے پہلے کہتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، رسول اگر یہ دنیا والے تیری تکذیب کر رہے ہیں، تجھے جھٹلا رہے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ان ساروں کو جھٹلایا گیا۔
ہے نا, ان ساروں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور سنو بالآخر ہر انسان کو اللہ کہہ رہا ہے, ہر انسان کو کوئی بھی ہو, ترجع الامور, اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے نا. تو اس آیت میں پروردگار نے عقیدہ قیامت کو متعارف کرایا. کس انداز سے؟ اللہ ترجع الامور, تم تکذیب کرتے رہو, ہمارے نبی کو جھٹلاتے رہو, بالآخر ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی ہو, بچہ ہو یا بڑا, پچھلا ہو یا اگلا, اسے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے نا, اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اس کے فوراً عقیدہ قیامت کو انٹروڈیوس کرایا, متعارف کرایا, اور اس کے بعد کہتا ہے یا ایھا الناس, اے انسانوں, ان وعد اللہ حق, یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے نا کہ ہر انسان پلٹے گا اللہ کی طرف قیامت میں, یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. دیکھا آپ نے پچھلی آیت کا اگلی آیت سے رد کیا ہے. وہاں پہلی آیت میں اللہ نے عقیدہ قیامت کو انٹروڈیوس کروایا کہ تم سب پلٹو گے اللہ کی بارگاہ میں, چاہے تصدیق کرنے والا ہو یا تکذیب کرنے والا ہو. اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے انسانوں یاد رکھو ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ قیامت ہو کر رہے گا, اللہ کا وعدہ قیامت سچا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو دیکھو دنیا کی زندگی, اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, دیکھو دنیا کی زندگی, ترجمہ لا کے دیکھیں, تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور یہ شیطان, یہ دھوکے باز شیطان, یہ ابلیس کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, ہے نا. یہ شیطان کیا کرتا ہے, ان الشیطان لکم عدو, یہ تم سے دشمنی کرتا ہے. فاتخذوہ عدوا, تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو, ہے نا. اور اب اللہ نے شیطان کا مزاج بتایا, انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان کی خواہش یہ ہے کہ وہ تنہا جہنم میں نہ جائے بلکہ اپنے پورے گروہ کو لے کر جہنم میں جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے, مل کر یہ شیطان دشمن ہے, یہ شیطان عدو ہے, فتخذوہ عدوا, تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اور اس کی خواہش کیا ہے, یہ شیطان چاہتا کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے. اس کا ارادہ یہ ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, کہ میں تنہا جہنم میں نہ جاؤں, پورے حزب کو لے کر, پوری ٹیم کو لے کر جہنم میں جاؤں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ نے دیکھی, قیامت سے شروع ہوئی اور جہنم تک آ گئی. میں نے کوئی اپنی بات نہیں کی, میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, سورہ فاتر کی, قرآن سننے والوں کے سامنے بات شروع ہوئی قیامت سے کہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے نا, اور ہوتے ہوتے بات آ گئی جہنم تک. اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے جو میں نے آیت آپ سامنے پڑھی, الذین کفروا لہم عذاب شدید, جو کافر ہے اس پہ اللہ کا عذاب ہے, جو کافر ہے اس پہ اللہ کا عذاب ہے. والذین آمنوا, لیکن جو مومن بن کر وعملوا الصالحات, اچھا عمل کرے, فقط اچھا عمل نہیں کرے, شرط یہ ہے کہ مومن ہو. سلامت ہے نا, مولا بات خدا سلامت رکھے قرآن سننے والوں کو. میں نہیں بول, قرآن بول رہا ہے نا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ, تو مالک جو مومن بن کر اچھا عمل کرے گا تو کیا دے گا, کہا ہم اسے مغفرت دیں گے. مالک بس مغفرت کہا نہیں, وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, اور ہمارے پاس ان کے لیے اجر کبیر ہے, بڑا اجر ہے نا. تو تین لفظ یہ اللہ نے قرآن میں, ہے نا, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, تین لفظ یہ اللہ نے. ایک ہے عذاب, جو کافر ہے اس کے لیے عذاب, جو اچھا ہے عمل کرتا ہے مومن ہے اس کے لیے مغفرت بھی ہے, اجر کبیر بھی ہے. تین چیزوں کو نا, عذاب, مغفرت, اجر کبیر. اب اگر ان تین لفظوں کو جلدی سمجھنا چاہیں ہم تو کیا کریں, ہے نا. تو ہمیں قرآن کا فلسفہ عمل سمجھنا ہوگا کہ قرآن کا عمل کرنے کا فلسفہ کیا ہے. اگر قرآن کا بولتے رہے میرے سامنے بڑے صاحبان فکر بیٹھے میں سلطان کے نا, اگر قرآن کا فلسفہ عمل سمجھ میں آ گیا ہے نا, قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ مولا مجھے تاثیر دے کہ جملے پہنچا سکوں, تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ عذاب کیا ہے, ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ مغفرت کیا ہے, ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ اجر کبیر کیا ہے نا. عذاب, مغفرت, اجر کبیر, مجلس رسالت کا ثواب ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ سورہ فاتر کی آیت تھی, اب میں سورہ
فرقان 25واں سورہ اور اس کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب کیا شان کریمی اللہ کی. اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہتا ہے جو توبہ کرے وآمن اور ایمان لائے وعمل عمل کرے, اچھا عمل کرے, ہے نا. مالک تو کیا کرے گا؟ 3 شرطیں ہیں, توبہ, ایمان, عمل صالح. مالک اگر کوئی ایمان لائے, توبہ کر لے, اچھا عمل کر لے تو کیا کرے گا؟ جا کے ترجمہ دیکھیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ہم ایسے انسان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ غفور بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے. میں نے نہیں کہا قرآن میں اللہ نے کیا بتایا, فلسفہ عمل کیا ہے. اگر توبہ کر کے ایمان لے آئے, اچھا عمل کیا, ہے نا, تو کیا کہتا ہے اللہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہم ان کی برائیوں کو, سیئات کو, ان کی برائیوں کو فقط ختم نہیں کریں گے, برائیوں کو ختم کر کے انہیں اچھائیوں میں بدل دیں گے, اچھائیوں میں بدل دیں گے. اس عمل کا نام ہے علم کلام کی اصطلاح میں اذہاب سیئات. ذرا میرا ساتھ دیکھا, بڑا اللہ غیر مانوس لگ رہا ہے اذہاب سیئات. علم کلام میں اذہاب سیئات یعنی برائیوں کو اللہ نے ختم کر دیا, نابود کر دیا. کسی شرط پر, توبہ پر, ایمان پر اور عمل صالح پر. میرے سامنے بولتا مجھے بیٹھا ہوا ہے ملتان کا, ہے نا. 3 شرطوں پر اللہ نے کیا کیا؟ سیئات کو, برائیوں کو, بدعمالیوں کو, خرابیوں کو, بدکاریوں کو مٹا دیا, ختم کر دیا. نہیں, فقط مٹایا نہیں, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ان برائیوں کو مٹا کر انہیں اچھائیوں میں بدل. یعنی نامہ اعمال میں برائیاں, نامہ عمل میں بدکاریاں. اللہ نے کہا توبہ کر لی, ایمان لے آیا, اچھا عمل کر لیا, ہے نا. یبدل اللہ, ہم ان برائیوں کو بدل کر حسنات میں, اچھائیوں میں تبدیل کر دیں گے. اس کا نام ہے اذہاب سیئات. یعنی برائیوں کو کل عدم کرنا, ختم کر دینا. فقط کل عدم کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ ان برائیوں کو اچھائیوں میں اللہ بدل دے گا, ہے نا. یہ ہے اذہاب سیئات. اور اس کے مقابل ایک اصول ہے قرآن مجید کا جو ہمارے سامنے آ گیا, ہے نا, سورہ فرقان میں. اور اب دوسرا اصول قرآن مجید کا بڑا آسان کا اصول ہے, سورہ محمد میں جا کے دیکھیں 47واں سورہ. اللہ کہتا ہے ذالک بأنہم, آپ بول رہے ہیں تو میرا پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے نا. اس سے کہ قرآن کے دقیق موضوع ہیں, میں نہ تیز پڑھ سکتا ہوں نہ بہت آہستہ, ہے نا. آپ کی سماعتوں کو کسی مرکز سے لانا چاہ رہا ہوں اور مولانا سمجھا کام کر. اذہاب سیئات, برائیوں کو ختم کیا, فقط ختم نہیں کیا, کلغن قرار نہیں دیا, بلکہ ان برائیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر اچھائیاں رکھ دی, حسنات رکھ دی, مولا بات رکھ دی, نیکی رکھ دی, ہے نا. یہ اذہاب سیئات. اور اس کے مقابلے پر دوسرا قانون کیا ہے اللہ کا؟ سورہ محمد جا کر پڑھیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. جو اللہ نے نازل کیا ہے اگر تمہیں اس سے کراہت ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. آجائے میرے ساتھ, آجائے مولا سلامت رکھے. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, میں پوری ذمہ داری سے رسپانسبلٹی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. عربی زبان کے واقعی پوری توجہ سے یہ جملہ آپ سننے والوں کی سماعتوں کو نظر کرنا چاہ رہا ہوں میں. اذہاب سیئات, برائیاں ہٹائیں, کل عدم قرار دیں, فقط ہٹائیں نہیں, نابود نہیں کی, بلکہ ان کی جگہ پر, ان کے مقام پر اچھائیاں رکھ دی, ہے نا. اذہاب سیئات ہو گیا. مالک اور دوسرا تیرا قانون کیا ہے؟ کہ سورہ محمد پڑھو, سورہ محمد پڑھو, مالک کہاں پر پڑھو ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ. جو اللہ نے نازل کیا ہے اگر کوئی اس سے کراہت کرے, اس سے ناپسندہ کرے, ہے نا, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو اس کے کیے ہوئے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حبط ہو جائیں گے. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, 2 لفظ ہیں اور دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن باریکی دیکھیے گا. ایک ہے لفظ ضبط, ضاد بے توئیں,
ہے نا. ضبط کا ترجمہ اب ضرورت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن کیونکہ مجھے استدلال قائم کرنا ہے اس کی مثال دے رہا ہوں. ضبط کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں، ہے نا، کسی سے کہہ نہیں رہا ہوں. یہ نہیں، یہ مثال مثالی ہوتی ہے، بس کو مثال سمجھے گا. فرض کریں آپ نے میرے پاس ذہن رکھے گا جانا اس آیت تک اللہ اگر ما انزل اللہ کو نہیں مانا، اس سے کراہت کی، اس سے ناپسند کیا، تو تمہارے اللہ اعمال کو حب کر دے گا. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ضبط کیا ہے، حب کیا ہے. آپ نے اپنے کچھ مال کو رکھوایا، کچھ اموال، کچھ آپ کی چیزیں آپ نے مجھے امانتاً دی، کیسے رکھ لیں؟ میں نے رکھ لیا. کچھ دنوں کے بعد آپ آئے کہ بھائی میرا مال واپس کریں. میں نے کہا میں تو نہیں دوں گا. مولا آباد رکھے، مولا اس مثال میں علی پیچھے والا بیدار ہے، اس مثال میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. آپ نے مال رکھوائی میرے پاس، یہ امانت آپ کے پاس رکھی رہے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب دن گزرا آپ میرے پاس آئے کہ جناب وہ امانت واپس کریں، وہ مال واپس کریں. میں نے کہا جناب کیسا مال؟ میں تو واپس نہیں کروں گا، میں مال واپس نہیں کروں گا. ان کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ میں آپ کے مال کو مال مان رہا ہوں لیکن دینے کو تیار نہیں ہوں، ہے نا. اور ایک دن آپ نے کوئی چیز رکھوائی، مال رکھوایا، اور جب آپ مانگنے آئے تو میں نے کہا جناب کیسا مال، کہاں کا مال؟ مال تو ہے نہیں، ہے نا. تو اب سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ ضبط اور حبط میں فرق کیا ہے. مال کو مال تسلیم کر کے پھر نہ مانا جائے، یہ ہے ضبط. اور عمل کو سرے سے عمل ہی نہ مانا جائے، یہ ہے حبط. سلامت ہے مولا باقی مولا آباد کا سلامت. بھائی رکے رہے، ایسے نہیں جملہ مکمل ہو جائے. سارے میرے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، اگر تھک نہیں رہے تو جملہ آگے بڑھاؤں میں. ضبط اور حبط میں فرق سمجھ میں آ گیا. ضبط اور حبط میں فرق سمجھ میں آ گیا. زوئے بیٹے ابھی آپ کے رگوں سے محبت علی ٹوٹے گی. اس لیے کتنی محنت کی آپ نے میرے سامنے مل کر، اب جو بیٹھا ہوا، جو کھڑا ہوا ہے، جو باہر جو اندر ہے، میرے ساتھ تک کے زمانے کو پیغام پہنچ جائے. یہ قرآن کہہ رہا چاہتا ہے. ضبط کیا مطلب ہے؟ میں نے اپنا مال رکھوایا آپ کے پاس، جب آپ کا نہیں دوں گا میں، یعنی آپ مال کو مال مان رہے ہیں اور پھر نہیں دیتے، یہ ہے ضبط. تو عمل کو عمل تسلیم کیا جائے اور پھر نہ مانا جائے، یہ ہے ضبط. اور آپ کے پاس میں نے مال رکھوایا، جب میں مانگنے آیا آپ نے کہا کا مال، کیسا مال؟ مال تو کوئی ہے ہی نہیں. تو عمل کو سرے سے عمل ہی تسلیم نہ کیا جائے، اس کے معنی ہے حبط. قرآن نے کیا کہا؟ ما انزل اللہ، اللہ کی نازل ہوئی چیز کو اگر نہ مانا تو پڑھی ہوئی نمازیں بیکار. اگر اللہ کے نازل کیے امر کو نہ مانا تو پڑھی ہوئی نمازیں بیکار، رکھے ہوئے روزے بیکار، نکالی ہوئی زکات بیکار، نکالے ہوا خمس بیکار، رکھا ہوا زکات بیکار. اگر ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، کوئی اگر اس کو نہ مانے، کوئی نہ مانے، تو سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب علی والوں عجیب بات ہے نا، نماز کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا، لیکن مجھے پوری چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ہو کہ نماز نازل شدہ امر. روزے کا حکم آ گیا، قرآن میں اللہ کہیں نہیں کہتا کہ روزہ نازل شدہ امر. زکات کا حکم آ گیا، اللہ قرآن میں کہیں نہیں کہتا کہ زکات نازل شدہ امر. حج کا حکم آ گیا، علی والوں نبی والوں، اللہ قرآن میں کہیں نہیں کہتا کہ حج نازل شدہ امر. نہ زکات کو کہا، نہ روزے کو کہا، نہ حج کو کہا، نہ جہاد کو کہا. پر جب علی کی ولایت کی منزل آئی تو کہنے لگا ما انزل الیک من ربک، رسول جو نازل کیا ہے اسے امت تک پہنچا دو. مل کے بولے، پیچھے والے مل کے بولے. ماشاء اللہ. اتنی ہی بولے صلوات مل کے پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سورہ محمد میں اللہ کہہ رہا ہے، تھکے نہیں سننے والے میرے. مولا آباد کے سامنے رکھیے، آواز آنی چاہیے. سب کی اتنا مجمع آ گیا، پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ تھکے نہیں جملے کو یہی سے آگے بڑھا رہا ہوں.
میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا سورہ محمد کے اندر ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جو اللہ کے ما انزل اللہ کو، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اگر کوئی اس کو نہ مانے ہے نا، اگر کوئی اس سے کراہت کرے، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے، تو اللہ اس کے اعمال کو ضبط نہیں حب کر دے گا، یعنی عمل ہے ہی نہیں، عمل ہے ہی نہیں، ہے نا۔ علی والو اب اگر آپ میرا ساتھ دیں، سامنے والے خاموش خاموش بیٹھے ہیں، ذرا میرے ساتھ نعرے لگیں گے، ذرا جملے کو پرواز دیں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے۔ یہ جو میں نے اتنا جو فریم ورک بنایا آیتوں کا، ہے نا، اب مجھے دائیں بائیں نہیں جانا، اسی کو آپ کے دل میں تکرار کرنا ہے، جہاں نتیجہ نکلا ہے مجھے اظہار کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں لفظ وہی رکھی اللہ نے، الفاظ وہی ہیں، لہجہ وہی ہے، بولنے والا وہی ہے، متکلم وہی ہے، کتاب وہی ہے، قرآن وہی ہے نا، وہی چیز ہے۔ وہاں پر کہا ما انزل اللہ کو جو نہ مانے اس کے اعمال باطل، ما انزل اللہ، اور یہاں پر کیا کہا غدیر میں؟ ما انزل الیک، ما انزل اللہ کو ملائیں، ما انزل الیک من ربک، رسول ہم نے جو نازل کیا ہے تم اس کو پہنچا دو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے نازل شدہ امر سے کراہت کی تو اللہ اس کے سارے اعمال کو ضبط نہیں حب کر دے گا، ہے نا۔ تو اس اللہ کے دونوں اصول سمجھ میں آ گئے، ایک ہے کہ جو نازل شدہ امر ہے اس کو نہ مانو، احباط عمل، عمل حب تو جائے گا، یہ حبط عمل، اور دوسرا کیا اصول تھا ابھی بیان کیا تھا میں نے، اذہاب، ساتھ ساتھ رہے جملے کے، لیکن مزہ نہیں آ رہا ایسے، نعرے بعد میں لگیں گے، پوری طاقت سے جملے کو پرواز دے پہلے۔ اذہاب سیئات، ہے نا، اتنی باریک بات تھی میں نے آسان کر دی، اذہاب سیئات، مولا کے سجدے میں چاروں جملہ پہنچ جائے، یعنی نام اعمال میں برائیاں ہے نا، برائیاں تھی، جو بدل اللہ نے ان برائیوں کو بدل کر ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر اچھائیوں کو رکھ دیا، یہ اذہاب سیئات۔ تو دو اصول ہو گئے، جو ما انزل اللہ، جو نازل شدہ امر کو نہ مانے اس کے سارے عمل باطل، یہ ہے حبط عمل، ہے نا۔ سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ بنیاد میں، جڑ میں انسان کے کوئی ایسی برائی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، وہ جڑ میں ایسی کوئی برائی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو سارے اعمال، میں تھوڑی بول رہا ہوں، اللہ بولتا ہے، حب ہو جائیں گے، تھک نہیں گئے یار ذرا میرے ساتھ، اتنے بارش سے بزرگ افراد بیٹھے میرے ساتھ، مجلس سامنے بیٹھے میرے سامنے، بزرگ بھی بچے بھی، نام اعمال میں کوئی ایسی برائی ہے، جڑ میں انسان کے بنیاد میں کوئی ایسی برائی آ گئی کہ سارے اچھے لکھے ہوئے اعمال برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہے نا۔ اس کا نام ہے حبط عمل، احباط عمل، ٹھیک ہے نا۔ اور بنیاد میں کوئی ایسی نیکی ہے، کوئی ایسی اچھائی ہے کہ اگر وہ آ جائے، مجھے نہیں معلوم مجھ پر ساتھ ہے نہیں، ہے نا، اگر وہ آ جائے تو ساری برائیاں مٹ جائیں، ساری اچھائیاں تحریر ہو جائیں، ہے نا۔ تو اب اصول کیا بنا کہ بنیاد میں کوئی ایسی اچھائی ہے، کوئی ایسی نیکی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو برائیوں کو ختم کر دے۔ اب چلے وہ نیکی ہے کیا؟ سورہ شورى میں اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول کہہ دو، ابھی لطف لوگے انشاءاللہ مل کے ساتھ چلے، سامنے والے بولے رسول کہہ دو کہ اگر میری رسالت کی اجرت دینی ہے تو قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس کے بعد کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو ایک اچھائی عمل میں لائے، جو ایک نیکی بجا لائے، نَزِدْ لَهُمْ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ ذرا اہل مودت بیٹھے ہوئے، ایسے نہیں، پیچھے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، بھئی مل کے بولے، مل کے سارے، ایک بڑے جملہ کمل ہو جائے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ابھی لطف لیں گے انشاءاللہ، نعرہ لگائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جملہ مکمل کر دوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، رسول میں رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، اور اگر دینا چاہتے ہو کیا دو، بولے یار بولے، جملہ مکمل گھبرائی، الا المودۃ، اگر دینی ہے تو قرابت داروں سے محبت کرو، ہے نا۔ اب قرآن آگے بڑھا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اب اگر جملہ یہ آپ نے خاموشی صورت مجھے افسوس ہوگا، قرآن کا جملہ ہے، اور جو ایک نیکی بجا لائے، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے نَزِدْ لَهُمْ فِيهَا حُسْنًا،
میں قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہوں گا، ہے نا، لیکن شرط یہ ہے کہ اجر رسالت پہلے ادا کرو۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ آل محمد کی محبت وہ نیکی ہے کہ اگر بنیاد میں آ جائے تو برائیاں ختم ہو جائے، نیکیاں لکھی جائے۔ اسی کو پیغمبر نے کہا تھا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی پڑھوں اور پڑھوں تھوڑا سا، اچھا ٹھیک ہے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب وقت نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو آ گئی ہے اس وقت ثواب و عقاب پر، اور اللہ وعدہ کرتا ہے توبہ کرو گے، اچھا عمل انجام دو گے، نیکیاں کرو گے، حسنات کرو گے، ہمارے نیکیاں 1 2 10 نہیں، نزل لہو فی حسنا۔ تفسیر میں جا کے دیکھیں اس کی، ہے نا، لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ قیامت تک اپنی منشا کے مطابق اس کے نام اعمال میں نیکیاں کس کی تمنا یہ نہیں کہ وہ نیکی انجام دے، ہے نا، نیکیاں کتنی ہیں اللہ جانتا ہے، کتنی نیکیاں رکھیں، عمل صالح رکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ عمل صالح کرو گے جنت دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر انسان کی تمنا ہے کہ نیک بنے، احسان کرنے والا بنے، اچھا عمل کرے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سنتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، میں قرآن کے بیان سے باہر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں پر، آپ کی پاکیزہ سماعتوں پر یہ جملہ اتارنا چاہ رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی 5-10 منٹ کے فضائل کے، اور یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو آج ہدیہ کر رہا ہوں۔ جملے کا اینڈ ہوگا انشاءاللہ، آپ کی رگوں سے مولا کے صدقے میں انشاءاللہ محبت علی پھوٹے گی۔ بس ذرا میرا ساتھ دیکھا تھا کہ میں اس جملے کو مکمل کر سکوں۔ کچھ روایت کے جملے ہیں، کچھ قرآن کے جملے ہیں، انہیں ملا کے پیش کرنا ہوتا ہے نا۔ سارے بول رہے ہیں، سامنے والے ہوا کریں گے تو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تھکے کہ نہیں سننے والے؟ سلامت رہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو، محسنین کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان سے دوست رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ آیت آئی اور پیغمبر نے یہ آیت اپنے اصحاب کو، ساتھیوں کو سنائی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ پیغمبر نے کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کروں۔ مولا آباد رکھے، آپ کی بیداری کو سلامت رکھے، ہے نا۔ روایت کہتی ہے اس نے پیغمبر نے پھر پوچھا اسی آدمی نے کہ یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر، اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ پیغمبر نے پھر وہی کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ پوچھنے والا بھی ضد تھا، اس نے پھر پوچھ لیا تیسری مرتبہ یا رسول اللہ پھر میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ پیغمبر نے کہا امہ، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرتا جا۔ چوتھی مرتبہ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں اچھا سلوک، نیک سلوک، احسان کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو محبت کے 3 حصے، ماں کے لیے، 1 باپ کے لیے۔ کتنا 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 واجب الاحترام رشتہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ ماں باپ کا رشتہ، ماں ہو یا باپ، کتنا واجب الاحترام رشتہ ہے۔ آپ کہیں جناب کہاں سے بیان کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ واجب احترام رشتہ ہے، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا، مفسر کی بات نہیں کر رہا، محدث کی بات نہیں کر رہا، راوی کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، سنیں قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، انشکر لی، اے میرے بندوں میرا شکریہ ادا کرو، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے ولی والدیک، اور سنو میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو۔ ذرا میرے ساتھ بولیں، اتنا مجمع آ گیا ہے، مل کے سلامت رہیں۔ آپ کے اٹھتے بعد میں دیکھ رہا ہوں، مل کے آ جائیں، جتنے دائیں بائیں بیٹھے میں، جتنے کرسی پر، یہ جملہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہو جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہارا خالق حقیقی ہوں نا، مالک کو تیرا شکریہ ادا نہیں، میں میرا شکریہ ادا کرنا ہے، میں خالق میں تھک رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیے گا، یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے۔
پوری طاقت لگانی ہے، اپنے گلوں کو طاقت لگائیں، نعرے بالکل لگے، آخری میں لگے تاکہ ایک سننے والا تک پہلے پہنچ جائے. میرا شکریہ ادا کرو اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ جو ماں ہے اس کے شکر گزار بنو، جو باپ ہے اس کے شکر گزار بنو، ہے نا؟ کیوں بنو؟ میں نے بتا دیا کہ ہم حقیقی تمہارے وجود کا سبب ہیں، اور تمہاری ماں تمہارے باپ تمہارے وجود کا مجازی سبب ہے. ہم نے ان کو وسیلہ بنایا تمہاری تخلیق کا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے مجمع سے خدا سب کے والدین کو سلامت رکھے، ہے نا؟ جو جا چکے دنیا سے اللہ کو درجات بلند فرمائے. بس مجھے یہ بتلا دیں کہ حکم ہے کہ والدین کے شکر گزار بنو، ہے نا؟ یہ حکم کیا فقط میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، 2026 کے مسلمانوں کے لیے ہے نا؟ سب کے لیے نہیں. اچھا، جو پیغمبر پر جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے سنا دی آیت کہ والدین شکر گزار بنو، تو کیا اس حکم میں خود پیغمبر شامل نہیں تھے؟ نہیں معلوم ہے. جملہ پہنچا گیا، جملہ مکمل ہو گیا. میں نے سوال کیا آپ سے اور اسی میں جواب مکمل ہو گیا. بھائی خصائص نبوت کو چھوڑ کر، ہے نا، خصائص کو ہٹا دیں، پیغمبر تو عالمین کا رسول ہے نا، ہر حکم میں اللہ کے رسول شامل ہیں، تو رسول کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ. اور یہ طے ہے کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، سلامت رہیے، اٹھتے ہوئے ہاتھ مولا آباد رکھے، ہے نا؟ بھائی میرے نبی کو حکم ہے نا کہ اپنے میرا شکر ادا کرو، اور محمد اپنے والدین کے شکر. کیسا ایک پیغام دے رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کا، یہ تاریخی جملہ ہو جائے آج ممتاز آباد کے مجلس کا، مولا کے صدقے کے اندر. اے محمد، اے ہمارے چہیتے نبی، اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ. اور یہ کہہ رہی والو کہ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بھی مسلمان تھے، آمنہ بھی مسلمان. ایک بڑے چھوٹے سے عالم اسلام کے گروہ کا خیال یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول کی نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان تھے، رسول کی نہ ماں مسلمان ہے. مجھے بتائیں کیا اللہ کے نبی کو حکم دے گا کہ تم کافروں کا شکریہ ادا کرو؟ فرمانے نہیں، ہے نا؟ نبوت نہ کافر کی شکر گزار بنتی ہے اور نہ کافر کا احسان لیتی ہے. نہیں معلوم، یہ جملہ پہنچا. نبوت نہ کافر کا احسان لیتی، ابھی نعرے لگیں گے، نبوت نہ کافر کا احسان لیتی ہے نہ کافر کی شکر گزار بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بھی مسلمان، آمنہ بھی مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ اور اب شکر ادا کرنے کے بڑے طریقے ہیں، بنیادی 2 طریقے. شکر یا زبان سے ادا کیا جائے یا شکر عمل سے ادا کیا جائے. اب قرآن سے پوچھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا، اللہ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے سامنے ذلت سے جھک جاؤ. وَخْفِضْ لَهُمَا جملہ مکمل ہو گیا. آپ اگر خاموش رہے تو مزہ نہیں آئے گا. جو نہیں بولا ہے اب میرے ساتھ بولے. قرآن کی آیت کا فیصلہ ہو رہا ہے. میں اساتذہ چوڑی ممبر پر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو. اور اب نبی کو حکم ہوا وَقُلْ رسول کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر جس رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا. اب تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر محمد کو پالا تھا. مل کے یاد بیٹھا ہے، جو بچہ ہے، جو پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے سنا دیا. میں نے تھکنا نہیں ہے، اپنی آواز کو ملا. قرآن کی آیتوں کو میں نے سنا دیا، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب مجھے اجازت ہے، ایک بچے سے پوچھ رہا ہوں، بڑے سے پوچھ رہا ہوں، نوجوان سے پوچھ رہا ہوں، اگر ترجمے مجھے آپ روک سکتے ہیں، لیکن اگر ابہام نہیں ہے تو پوری طرح سے میرے جملے کا ساتھ دیں. کیا کہا اللہ نے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان دونوں پر تسنیہ کا صیغہ ہے، رب ارحمہما، ہے نا؟ ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر. پیغمبر کہہ رہے ہیں کما ربیانی، بولو یار علی والے بولو، ایسا نہیں ہے، کما ربیانی
صغیرہ جس رحمت سے ان دونوں نے مل کر مجھے پالا تھا، اب محمد کو کس نے مل کر پالا وہ تم بہتر جانتے ہو. لیکن دشمنوں سے فضائل علی ہضم تو ہوتے نہیں ہیں. کہتے بھائی ابو طالب تو جنت میں نہیں جائیں گے. بھائی آپ بولو علی والو، بولو علی. نہیں ایسے نہیں، پوری طاقت لگائے. نعرہ نہیں، پوری طاقت لگائے. آواز سامنے والوں کی نہیں آ رہی، پیچھے والوں کی آ رہی ہے. میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. جب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے نا، جب ان کا جنازہ اٹھا تو جانتے ہیں پیغمبر عالمین کی رحمت نے کیا دعا کی؟ پیغمبر نے دعا کی رحم اللہ امی، پروردگار میرے چچا پر رحمت نازل کر، جس نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو پیغمبر تو کہے کہ پروردگار میرے چچا پہ رحمت نازل کر. اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے. بھائی جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ راضی نہیں ہے. تو علی والے مجھے بتاؤ ابو طالب جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ راضی نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں، جب نبی کی دعا کے بعد بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ مل کے بولے، مل کے سارے بولے، سارے مل کے. کربلا میں ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے اور 11 محرم کو جو بیویاں خاندان ابو طالب کی اسیر ہوئی ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی. اور جو بچے ابو طالب کے خاندان کے گرفتار ہوئے کربلا میں، جانتے ہیں ایک روایت ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 64 تھی. آپ کی ہائے نکل آئی ہے، آپ کے دل پر چوٹ پڑی ہے. 18 جوان ابو طالب کے، 40 سے زیادہ بیویاں ابو طالب کی، اور 64 بچے ابو طالب کے خاندان کے اسیر ہوئے. لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے پہنچا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ 59 بچے کہاں گئے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ جملہ سنا. عراق سے، کوفے سے شام تک 32 منزلیں تھیں. ایک قول کے مطابق عراق سے شام کا سفر 32 دنوں کا تھا. اور جانتے ہیں آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم، آپ نے سن لیا. خدا آپ کے فرصت کو قبول کرے. آج کی تاریخ بھی ایسی تھی. بس یہ 2 جملے پڑھوں، میں آپ سے اجازت لے لوں. 16 دنوں میں آل محمد کو عراق سے شام لے جایا گیا. سنیں گے مقتل کے جملے کیا ہیں؟ ظالم ناکوں کو تیزی سے بھگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے، ناکے تیزی سے دوڑا ہو. میں کیسے پڑھوں؟ ماؤں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، ناکے دوڑ رہے تھے. بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل کر گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ پڑتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سادات و خیر سادات بیٹھے مجمع کے اندر، ایسا ہی کوئی دن تھا، ایسا ہی کوئی لمحہ تھا، مغرب کے قریب کا وقت تھا. قافلہ اہل حرم کا شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے مڑ کر اس ناکے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. اچھا رونے والوں، یہ چھوٹی بچی 3-4 سال کی بچی، اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے.
چھوٹی بچی ہے، لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ کربلا سے نکلا ہے تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر اور رسیوں سے جھکڑ کر باندھا گیا۔ عجیب ہے نا، آپ رو رہے ہیں، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگا دے۔ جانتے ہیں بچی پھر کھلی کیسے؟ جانتے ہیں بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی شہزادی زینب کے نگاہ اسی ناکے پر تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے ناکے کی پیٹ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے۔ رونے والوں، اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناکہ بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا۔ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، بس 2 جملے پڑھ رہا ہوں، قافلہ کربلا سے کوفہ گیا اور کوفے میں رک گیا اور رک کر وہاں سے نکلا شام کے لیے۔ میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے نکلا میں نے، شہر ہمس کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی۔ ہمس آج بھی شام کا شہر ہے جو موجود ہے نا، خدا ہمیں اس بارگاہ کی زیارت نصیب کرے۔ بی بی کی بارگاہ پہ پھر دوبارہ پہنچے، لیکن ایک جملہ سننا، شہر ہمس کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ناکے پر نگاہ کی، دیکھا کہ ناکہ خالی ہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ میرے مولا سید سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے۔ میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ خدا آپ کے پرسے کو فرمائے۔ آخری جملہ، بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے۔ مقصد کے جملے، سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ کہا بیٹے بھائی نے آخری وقت اسے میرے سپرد کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس ٹھہر۔ شہزادی زینب چلی، آخری جملہ، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا۔ بی بی نے اسے روک لیا۔ خدا آپ کے پرسے کو فرمائے، بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، روایت مکمل کی، ممبر چھوڑ دیا۔ بی بی نے اسے روک لیا، ناقہ سوار کو روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ ڈھونڈنے نکلی ہے نا؟ کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور جملہ سنیں، اور چونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کہا بتا تو نے، آخر جملہ، کہا بتا تو نے کہا دیکھا تو پہچانوں۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانا۔ انکا انت السمیع العلیم۔ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہوں ان کو بحق بیماری کربلا صحت کاملہ عطا فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کے ظہور کو ہم کے لیے باعث